سائنس کے میدان میں ہر روز ہی کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوتی رہتی ہے اور سائنسدان تیزی سے ایسی ایجادات کرتے جا رہے ہیں جن کا تصور 10 یا 20 سال پہلے بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ مگر کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں ہمارے سامنے کیا کچھ ایجاد ہونے والا ہے؟ ٹیکنالوجی کی دنیا میں جس تیزی سے ترقی ہو رہی ہے وہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ تیز ہے، مگر مستقبل کا جو نقشہ یا جھلکیاں سامنے آ رہی ہیں وہ تو کسی طلسم یا جادو سے کم نہیں۔ تو مستقبل کی ایسی ہی چند ٹیکنالوجیز کے بارے میں جانیے جو ہو سکتا ہے کہ دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیں، اور یہ وہ شعبے ہیں جن میں ابھی بھی کافی کام ہو رہا ہے۔ تو ان 7 ٹیکنالوجیز میں سے پہلی ہے عمر کو واپس پلٹنا، ایج ریورسل۔ ایج ریورسل ایسا سائنسی عمل ہے جس میں عمر کو مکمل طور پر کنٹرول کیا جا سکے گا۔ ممکنہ طور پر 2035 میں ہم حقیقی معنوں میں حیاتیاتی طور پر عمر کو واپس ریورس یا ایج ریورسل ہوتے دیکھ سکیں گے، یعنی ایک 80 سال کا بوڑھا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے 35 سال کی عمر میں واپس آ سکے گا، اور نوجوان اس ٹیکنالوجیکل ریسرچ کی وجہ سے کبھی بوڑھے نہیں ہو سکیں گے۔ یقیناً آپ حیران ہو گئے ہوں گے، لیکن بالکل ایسا ہی ہونے والا ہے۔ آسٹریلین اور امریکی محققین نے ایک اور تحقیق میں تو چوہے کے مسلس میں عمر کے اضافے کے اثرات کو کامیابی سے ریورس کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے، اور ان کے بقول بوڑھے چوہے میں نیوکلیئر نیڈلز کو بڑھانے سے عمر بڑھنے سے مرتب ہونے والے اثرات کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ اس تجربے کے بعد معلوم ہوا کہ 2 سال کی عمر کا چوہا 6 ماہ کی عمر میں پہنچ گیا، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک 60 سال کا شخص اچانک 20 سال کا ہو گیا۔ یہ ممکن ہے کہ یہ عمل بہت زیادہ مہنگا، پیچیدہ اور خطرناک عمل ہو، مگر جو لوگ گھڑی کی سوئیوں کو پلٹ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سننے میں چاہے سائنس فکشن فلم کا حصہ لگتا ہو، مگر سائنس دنیا میں اس پر کام جاری ہے۔ حال ہی میں ایک جریدے نیچر سائنٹیفک رپورٹ میں شائع ایک تحقیق کے مطابق انسانی خلیات کو عمر کو واپس پلٹنے پر کام جاری ہے۔ یقیناً یہ حیران کن بات ہے، لیکن بالکل ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اگر یہ ٹیکنالوجی اگلے 10 برسوں میں سب کے سامنے آ گئی تو یہ ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی۔ دوسرے نمبر پر جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی مصنوعی عام ذہانت۔ دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایسے روبوٹ اب عام بننے لگے ہیں جو لوگوں کی ملازمتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ بن رہے ہیں، اور 2035 میں ہی ایسی صنعتی روبوٹس کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ اگلے سال سے گھروں، دفاتر اور ہوٹلوں میں ایسے روبوٹ نظر آنے لگیں گے جو عام ملازمین، دفتری معاون اور سپروائزرز وغیرہ کے بھی کام کرنے کے اہل ہوں گے۔ معروف کمپنی امیزون نے ایک نیا مصنوعی ذہانت پر مبنی اسسٹنٹ ایکو متعارف کرایا ہے جو انسانی معاون کی ضرورت کو ختم کر دے گا۔ امکان ہے کہ 2035 تک دنیا بھر میں کارخانوں، ہسپتالوں، ریسٹورنٹس اور ہوٹلوں میں مصنوعی ذہانت سے لیس روبوٹس پیزا بنا رہے ہوں گے، کھانا مہمانوں کو پیش کر رہے ہوں گے، نئے مضامین تحریر کر رہے ہوں گے، چہروں کو اسکین کر کے امراض کی تشخیص اور گاڑیوں کی ڈرائیونگ کر رہے ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہے عمودی گلابی فارم، یعنی ورٹیکل پنک فارمنگ۔
LED لائٹس دن بہ دن سستی ہو رہی ہیں اور توقع ہے کہ مستقبل قریب میں دنیا کے اکثر بڑے شہروں میں بلند و بالان ورٹیکل پنک فارمز قائم ہوں گے، جبکہ ہمارے گھروں میں بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے فارمز کی قیام کا امکان ہے اور ہر انسان اپنی ضرورت کا اناج، پھل اور سبزی اپنے گھر میں ہی اگا سکے گا۔ دوستو، چوتھی ٹیکنالوجی جو دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیں گی وہ ہے ٹرانس ہیومنزم ایک فلسفیانہ فکری جدوجہد اور انسان کو مکمل طور پر سپر مین میں تبدیل کرنے کا نام ہے، جو ہر مسئلے اور مشکلات کا حل بہت آسانی سے ڈھونڈ سکے۔ یہ ٹیکنالوجی انسانی حالت میں بہتری اور وسیع پیمانے پر دستیاب نئی اور مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو تیار کرے گی، جو صحت، لمبی عمر اور فلاح و بہبود کو بہت زیادہ بڑھا سکیں گی۔ اقوام متحدہ کی ٹیلی کام ایجنسی کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے 6 ارب افراد موبائل فونز کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی ہمارے جسم کے آس پاس کس طرح رہتی ہے۔ ٹرانس ہیومنسٹ مفکرین ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے ممکنہ فوائد اور خطرات کا مطالعہ کرتے ہیں، جو بنیادی انسانی حدود پر قابو پا سکتے ہیں۔ ان ٹیکنالوجیز کی مدد سے دنیا کا ہر انسان ایک سپر مین میں تبدیل ہو جائے گا اور انسانوں کو لاحق مستقبل کے خطرات کو پہلے سے ہی معلوم کر کے ان کا حل تلاش کیا جا سکے گا۔ ویئربل اور امپلانٹیبل ٹیکنالوجیز۔ اسمارٹ فونز لگتا ہے جلد ہی ڈیجیٹل تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ ہائی ریزولوشن کانٹیکٹ لینس اور پہننے کے قابل کمپیوٹرز یا اسمارٹ ملبوسات وغیرہ ان کی جگہ لے لیں گے۔ ڈیجیٹل دنیا کا مشاہدہ ہم براہ راست اپنی آنکھ سے کر سکیں گے۔ بیلجیم کی جینٹ یونیورسٹی نے حال ہی میں ایک کروی شکل کی LCD تیار کی، جس میں کانٹیکٹ لینسز میں نظر آنے والے مناظر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسمارٹ لینس، اسمارٹ گلاسز، ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹس اور اسمارٹ واچ جیسی ایپل واچ وغیرہ کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ ویئربل ٹیکنالوجیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ گوگل گلاس یا دیگر اسمارٹ گلاسز بس آغاز ہے۔ ان جدید ٹیکنالوجیز کی وجہ سے ہاتھوں میں پکڑے جانے والے ڈیوائسز سے اب ہماری جان جلدی چھوٹنے والی ہے۔ ہوا کی نمی سے پانی حاصل کرنا یا ایٹماسفیئرک واٹر ہارویسٹنگ۔ پوری دنیا کے مختلف علاقوں کو اس وقت غیر متوقع قحط کا سامنا ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو عالمی زرعی نظام غیر مستحکم ہو سکتا ہے۔ مگر اس پر قابو پانے کے لیے ایک ٹیکنالوجی ابھر رہی ہے جسے ایٹماسفیئرک واٹر ہارویسٹنگ کا نام دیا گیا ہے، جو کیلیفورنیا اور دنیا کے دیگر قحط سالی سے متاثر خطوں کو بچانے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی پر مبنی زراعت کے منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گی۔ دنیا بھر میں مختلف کمپنیاں زرعی پیداوار میں کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہر ایک کا طریقہ کار مختلف ہے، مگر یہ خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کو پانی کی قلت سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہونے والی ٹیکنالوجی ہے۔ ایٹماسفیئرک واٹر ہارویسٹنگ کی سب سے عام اور قابل رسائی قسم وہ ہے جس میں پانی اور نمی کو فضا سے مائکرو نیٹنگ استعمال کرتے ہوئے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ مائکرو نیٹس یا جال جو پانی جمع کرتے ہیں وہ ایک چیمبر میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس تازہ پانی کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے یا گھروں اور فارمز وغیرہ کو ضرورت کے مطابق سپلائی کیا جا سکتا ہے۔ ایک کمپنی فوک کوسٹ ان مائکرو نیٹس کو کامیابی سے استعمال کرتے ہوئے ایتھوپیا، گوئٹے مالا، نیپال، چلی اور مراکش وغیرہ میں فضا سے پانی جمع کر رہی ہے۔ دنیا بھر میں مختلف کمپنیاں زرعی پیداوار میں کمی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہی ہیں، اور ہر ایک کا طریقہ کار مختلف ہے، مگر یہ خشک سالی سے متاثرہ علاقوں کو پانی کی قلت سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہونے والی ٹیکنالوجی ہے۔ آخری نمبر پر جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہے 3D پرنٹنگ۔ 3D پرنٹنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے سرکٹ بورڈ، فرنیچر، گھر اور چاکلیٹ وغیرہ پہلے سے ہی تیار ہو رہے ہیں۔
डाइवर्जेंट माइक्रो फैक्ट्रीज नामी कंपनी ने हाल ही में ऐसा 3D प्रिंटर तैयार किया जिसकी मदद से एक ज़बरदस्त गाड़ी ब्लेड को प्रिंट किया गया। इसके चेसिस का वज़न 50 किलो भी नहीं और ये सिर्फ 2.2 सेकंड के अंदर 0 से 60 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए गाड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले इस गाड़ी के पुर्जों की तरतीब और बॉडी फ्रेम वगैरह सबका सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। फिर जिस मेटल की गाड़ी के पुर्जे बनाने होते हैं, इस मेटल का पाउडर मशीनों में डाला जाता है। फिर कंप्यूटराइज्ड मशीनें सारे पुर्जे बनाकर तरतीब से इंस्टॉल करती जाती हैं, यहाँ तक कि गाड़ी का फ्रेम भी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक की चीज़ें फैक्ट्रीज में बगैर किसी इंसानी मदद के ऑटोमेटिकली तैयार की जा सकेंगी, और वो भी बहुत कम समय में। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ऐसे ही है जिस तरह हम किसी मशीन में एक जगह से खाम माल डालते हैं और दूसरी तरफ से हमारी ज़रूरत की चीज़ें जैसे कुर्सी, खिलौने वगैरह बनकर निकलते हैं। इसके लिए हर मॉडल के गाड़ी का पहले सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और कंप्यूटराइज्ड मशीनें सारा काम इस सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन पर करती हैं।